السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ فرانسیسی نوجوان عبداللہ ہیں جنہوں نے 2 دن قبل گستاخ کارٹونسٹ معلم کا سر قلم کیا تھا۔ 2002 میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہونے والا عبداللہ نوجوانوں کی طرح دل میں کئی خواب سجائے زندگی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ خانہ جنگی اور بد امنی سے اسے نفرت تھی، کیونکہ اسی عفریت نے اس کے ماں باپ کو چیچینیا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حالات نے عبداللہ کے خاندان کو فرانس کی سرزمین پر پناہ گزین کی حیثیت سے جگہ دلوائی تو اس نے جی لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو سنوار کر ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پیرس کی گلیوں میں عبداللہ کی زندگی اس وقت بے چینی کا شکار ہو گئی جب اس کے اسکول ٹیچر سیمول نے آپ علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے بنائے۔ کلاس کے مسلم بچوں نے اس بات کی شکایت کی، جس پر والدین نے انتظامیہ کے پاس اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ عبداللہ کو تب بہت مایوسی ہوئی جب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ عبداللہ کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 16 اکتوبر کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ کارٹونسٹ معلم نے پھر سے خاکے بنائے اور اس بار طلبہ کو بھی بنانے کا کہا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کے جذبات شدید مجروح ہوئے۔ وہ اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے اپنی زندگی بیکار لگنے لگی۔ فرانس کی چکا چوند ترقی اور اسباب عیش و عشرت میں اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے عشق کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ وہ عشق عین شین سے گزر کر قاف کو بھی عبور کر چکا تھا۔ عقل سے ماورا عشق نے عبداللہ کو بے خود سا کر دیا۔ اس نے خنجر اٹھا کر کارٹونسٹ کا تعاقب شروع کر دیا۔ شام 5 بجے کے قریب موقع پا کر اس نے سمول کی گردن دبوچ لی اور آنن فانن اس کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ سمول کی گردن زمین پر پڑی تھی اور ادھر عبداللہ کی روح کو سکون مل گیا تھا۔ وہ جس منزل کی تلاش میں سرگردہ تھا وہ آخر اسے مل چکی تھی۔ اسی لمحے سائرن کی گونج میں پولیس کی گاڑیاں پہنچ گئی۔ عبداللہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں خنجر اور ایک چھوٹی ہسٹل تھام رکھی تھی۔ 18 سالہ اس خوبرو جوان سے پولیس اس قدر خوف زدہ تھی کہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ پھر عشق کی آخری حد بھی پوری ہو گئی۔ عبداللہ نعرہ تکبیر بلند کر کے آگے بڑھا اور دوسری طرف پولیس مین کی پسٹل سے گولی نکل کر عبداللہ کی طرف بڑھنا شروع ہوئی۔ پیرس کی سرزمین، جہاں جانا کسی بھی انسان کا خواب ہوتا ہے، جہاں کی چمک دمک دیکھنے والی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، جہاں کی سجدہ سے کوئی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اسی پیرس کی زمین میں آج عشق جھوم رہا تھا۔ عشق حقیقی نے اس شام دنیاوی لذتوں کو ٹھوکر مار دی۔ عبداللہ کی تکبیر جو ہی ختم ہوئی، گولی اس کے سر میں پیوست ہو گئی۔ شہید کی روح موت سے پہلے نکل چکی تھی۔ عبداللہ کو موت کی سختی نہیں جھیلنی پڑی۔ عبداللہ کی روح فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کی صدائیں لگا کر جسم سے کوچ کر گئی۔ فرشتوں کی قطاروں میں عبداللہ مسکراتا ہوا جنت کی جانب چل پڑا، جہاں سرکار دو جہاں، رحمت دو عالم، سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبداللہ کا پیغام دنیا کے نام تھا کہ جب تک آزادی اظہار کے نام پر مسلمانوں کے عزیز ترین متاع پر ڈاکے ڈالے جائیں گے، تب تک ہزاروں خوبرو عبداللہ پیرس، جرمنی، امریکہ، یورپ کی سرزمینوں میں اپنی زندگیاں قربان کرتے رہیں گے۔ غازی علم الدین شہید سے لے کر عبداللہ تک کی تاریخ اسی بات کی کھلی گواہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح نظام الملک نے جب مدرسہ نظامیہ کی بنیاد رکھی تو کثیر تعداد میں طلباء نے داخلہ لیا۔ چند سال تو بہت علمی ماحول رہا، مگر آہستہ آہستہ طلباء کے دینی ذوق و شوق میں کمی آتی گئی۔
کسی نے نظام الملک سے شکایت کی کہ آپ طلباء کی سہولت کے لیے اتنی کثیر رقم خرچ کر رہے ہیں مگر خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ نظام الملک نے صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے ایک دن بھیس بدلا اور عشاء کے بعد مدرسہ پہنچ گئے۔ دیکھا کہ طلباء تکرار کے لیے 2-2 اور 3-3 کی ٹولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نظام الملک ان میں سے ایک طالب علم کے پاس گیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ طالب علم نے کہا کہ ہم علم حاصل کرنے آئے ہیں۔ پوچھا کس لیے علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ طالب علم نے کہا میرے والد بڑے مفتی ہیں، میں علم حاصل کرنے کے بعد ان کی جگہ سنبھالوں گا۔ نظام الملک نے دوسرے طالب علم سے پوچھا کہ آپ کیوں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے والد فلاں مسجد کے خطیب ہیں، میں علم حاصل کرنے کے بعد خطابت کا منصب سنبھالوں گا۔ نظام الملک مختلف طلباء کے پاس جا جا کر یہی سوال پوچھتا رہا۔ ہر طالب علم کا جواب تھا کہ علم حاصل کرنے سے ہمیں فلاں عہدہ ملے گا، عزت ملے گی اور لوگوں میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ نظام الملک یہ سب سن کر بہت آزردہ ہوا کہ افسوس یہ طالب علم نہیں طالب دنیا ہے، ان کے لیے اتنی کثیر مقدار میں مال و دولت خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ بہتر ہے کہ مدرسے کو ہی بند کر دیا جائے اور یہی مال کسی دوسرے کار خیر میں صرف کر دیا جائے۔ ان خیالات کا تانا بانا بنتے ہوئے نظام الملک مدرسے کے دروازے پر واپس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طالب علم چراغ جلائے الگ تھلگ اپنی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول ہے۔ نظام الملک نے سوچا چلو اس سے بھی یہی پوچھتے چلیں۔ چنانچہ اس نے طالب علم کے پاس جا کر سلام کیا۔ طالب علم نے زبان سے سلام کا جواب تو دے دیا مگر آنکھ اٹھا کر یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ سلام کرنے والا کون ہے۔ نظام الملک بڑا حیران ہوا، پوچھا کہ میاں کیا بات ہے، ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتے، کوئی بات تو کرو۔ طالب علم نے بے تکا سا جواب دیا کہ جناب میں یہاں آپ سے باتیں کرنے نہیں آیا۔ نظام الملک نے پوچھا کہ آخر یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ طالب علم نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیسے کروں۔ علم ان کتابوں میں موجود ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اب آپ کی مہربانی ہوگی، آپ خواہ مخواہ سوالات پوچھ کر میرا وقت ضائع نہ کریں۔ نظام الملک یہ جواب سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ جب تک اس جیسا ایک بھی طالب علم موجود ہے میں مدرسے کے اخراجات میں کمی نہیں کروں گا۔ یہی لڑکا بڑا ہوا تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی بنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ لندن کے ایک امام صاحب روزانہ گھر سے مسجد جانے کے لیے بس پر سوار ہوتے۔ لندن میں لگے بندے وقت اور ایک ہی روٹ پر بسوں میں سفر کرتے ہوئے کئی بار ایسا ہوا کہ بس بھی وہی ہوتی تھی اور بس کا ڈرائیور بھی وہی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ امام بس پر سوار ہوئے، ڈرائیور کو کرایہ دیا اور باقی کے پیسے لے کر ایک نشست پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کے دیے ہوئے باقی کے پیسے جیب میں ڈالنے سے قبل دیکھے تو پتا چلا کہ 20-35 زیادہ آ گئے ہیں۔ پہلے امام صاحب نے سوچا کہ یہ 20-35 وہ اترتے ہوئے ڈرائیور کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا حق نہیں بنتا۔ پھر سوچ آئی کہ اتنے تھوڑے سے پیسوں کی کون پرواہ کرتا ہے، ٹرانسپورٹ کمپنی ان بسوں کی کمائی سے لاکھوں پاؤنڈ کماتی بھی تو ہے، ان تھوڑے سے پیسوں سے ان کی کمائی میں کیا فرق پڑے گا، میں ان پیسوں کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھ کر رکھ لیتا ہوں۔ اسی کشمکش میں کہ وہ واپس کریں یا نہ کریں امام صاحب کا سٹاپ آ گیا۔ بس امام صاحب کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی تو امام صاحب نے اترنے سے پہلے ڈرائیور کو 20 پاؤنڈ واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ لیجئے 20 پاؤنڈ، لگتا ہے آپ نے غلطی سے مجھے زیادہ دے دیے ہیں۔ ڈرائیور نے 20 پاؤنڈ واپس لیتے ہوئے مسکرا کر امام صاحب سے پوچھا کیا آپ اس علاقے کی مسجد کے نئے امام ہیں؟ میں بہت عرصے سے آپ کی مسجد میں آ کر اسلام کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہا تھا۔
یہ 20 پاؤنڈ میں نے جان بوجھ کر آپ کو زیادہ دیے تھے تاکہ آپ اس معمولی رقم کے بارے میں آپ کا رویہ پرکھ سکوں۔ امام صاحب جیسے ہی بس سے نیچے اترے انہیں ایسے لگا جیسے ان کی ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ گرنے سے بچنے کے لیے ایک بجلی کے پول کا سہارا لیا، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں ابھی اسلام کو 20 پاؤنڈ میں بیچنے لگا تھا۔ دوستو یاد رکھیے، بعض اوقات لوگ صرف قرآن پڑھ کر اسلام کے بارے میں جانتے ہیں یا غیر مسلم ہم مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کا تصور بناتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کہیں کوئی ہمارا شخصی اور انفرادی رویے کو اسلام کی تصویر اور تمام مسلمانوں کی مثال نہ بنا لے۔ اگر ہم کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی کسی حرکت کی وجہ سے اسے اسلام سے متنفر بھی نہ کریں۔ آج کل کتابیں پڑھنے کا دور نہیں، لوگ رویے پڑھتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، کہ یہی مطلب قرآن کا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے اخلاق قرآن تھا۔ دوستو امی عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں، فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آج ہم بھی قرآن کی عملی تصویر بنیں۔ دوستو اسی طرح ہنگری کے ایک سابق سفیر واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں روس اور نیٹو فورسز مل کر شام پر بمباری کر رہی تھی اور شام کے لوگ ادھر ادھر پناہ لینے کے لیے تگ و دو کر رہے تھے، ان دنوں شام کا ایک بزنس مین میرے پاس آیا جو کہ تھوڑا بہت میرا دوست بھی تھا، کیونکہ گورنمنٹ کے مختلف معاہدوں کے موقع پر میری اس سے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے ہنگری بھیجنے کا کہا تو میں نے اس کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس کو امبیسی سے متصل رہائش میں رکھا اور اس کے کاغذات تیار کروانے لگا۔ وہ شخص مذہبی پرہیزگار اور نمازی تھا۔ اس کی عبادت گزاری کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال آیا، مگر میں چاہ کر بھی اس سے وہ سوال نہ کر سکا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میرے الفاظ سے اس کا دل رنجیدہ نہ ہو، مگر سوال کیے بنا مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجبور ہو کر ایک رات کھانا کھانے کے بعد میں اسے ساتھ لے کر واک کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اسے پوچھا کہ تم اپنا سارا کاروبار چھوڑ کر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کم از کم اپنا کاروبار تو سمیٹ لو۔ میرا جواب سن کر وہ شخص رو دیا اور بولا کہ میرا سب کچھ سمٹ چکا ہے، میں فوج کے لیے سپلائر کا کام کرتا تھا اور پہلے حملے میں ہی سب سے پہلے میرا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ میں نے بینک سے رقم نکلوا کر بیرون ملک منتقل ہونے کی کوشش کی، مگر بینک نے میری رقم دینے سے انکار کر دیا اور خود کو کنگال زہر کر دیا۔ ایک فضائی حملے میں میری بیوی بچی سب مارے گئے اور میں اپنی دنیا لٹا کر یہاں پناہ گزین ہو گیا۔ سچ پوچھئے تو اس بزنس مین کی رواداد سن کر میں بھی رو پڑا۔ میں نے اس کو تسلی دی اور پھر اپنے دل میں اٹھنے والے سوالات ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اتنے نمازی، پرہیزی اور متقی انسان ہو، لیکن اس کے باوجود تمہارا سب کچھ چھن گیا، تباہ و برباد ہو گیا ہے اور تم کو یہ ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، جب بہت سارے لوگ جو بظاہر تم سے کمزور تھے وہ آج بھی اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ میری بات سن کر وہ شخص پھر رونے لگا اور روتے ہوئے کہا، میں متقی اور پرہیزگار ہوں، یقیناً میرے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہے، لیکن میں رحم دل نہیں ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں پہلی بار زوال پذیر ہو گیا ہوں۔ شام کے ایک بزنس مین کا جواب سن کر میں حیران رہ گیا اور اس سے جواب کی وضاحت مانگی تو اس نے بات کو ٹالنا چاہا، مگر میرے ضد کرنے پر اس نے بتایا کہ میں مجید الہادی اپنے شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ میرا کام فوج کو مال سپلائی کرنا تھا، جس میں کھانے پینے کے علاوہ ان کے ہتھیار اور یونیفارم بھی شامل تھے، جس سے میں کروڑوں اربوں ڈالر کماتا تھا، مگر میں نے کبھی ایک پائی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور عوام کی فلاح کے لیے خرچ نہیں کی۔ یہاں تک کہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے شہر میں لوگوں کو بلدیہ میں ضائع شدہ گلے سڑے پھل اور رئیس زادوں کی بچا کر پھینکی گئی سڑک کنارے پڑی کھانے پینے کی اشیاء اٹھا کر صاف کر کے کھاتے دیکھا ہے۔
میں نے بھوک و افلاس سے تنگ ماؤں کو اپنے بچوں کو مردار اور مٹی کھلاتے دیکھا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی میرے دل میں کبھی ترس نہیں آیا اور میں اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھا رہا، اور آج وہ دولت، وہ ڈالر، وہ کاروبار محض ردی کا ٹکڑا بن کر رہ گئے ہیں، بینک بند ہو چکے ہیں اور میں لاچار ہو کر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس میرے محلے کی ایک عورت کچھ رقم ادھار مانگنے آئی تھی۔ اس کی بیٹی امید سے تھی اور اس کو اپنی بیٹی کا آپریشن کروانا تھا۔ عورت نے بڑی آس میں دل لگا کر مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے دے کر رقم طلب کی، مگر میں نے اس عورت کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ عورت روتی دھوتی مجھے دعائیں دیتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ میں نے اسے روک کر اس سے دعاؤں کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کب جوش میں ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری زبان سے نکلے ایسے الفاظ قبول ہو جائیں جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تکلیف کا باعث بنے، کیونکہ وہ عظیم ہستی اپنی امت کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ عورت کی یہ بات سن کر بھی میرے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ وہ اپنے راستے پر چل دی اور میں اپنے کام سے نکل گیا۔ اسی دن جب رات کو میں گھر واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس عورت کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، اور اس عورت کی بیٹی نے جس بچی کو جنم دیا، چند سانسیں لینے کے بعد وہ بچی بھی فوت ہو گئی۔ سارے علاقے کے لیے یہ بہت بڑا حادثہ تھا، مگر میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ میں نے اس عورت کی بیٹی کے مر جانے پر افسوس کا اظہار بھی نہ کیا اور نہ ہی اس کے جنازے میں شامل ہوا، گو کہ اس عورت کی بیٹی کے جنازے میں شامل ہونا میرا فرض تھا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، مگر میں ان سب باتوں سے غافل رہا اور اپنا صبح کا پروگرام سیٹ کر کے سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو خبر ملی کہ بیٹی کی موت کے صدمے کی وجہ سے وہ عورت خود بھی چل بسی ہے۔ میرے دل میں پھر بھی کوئی رحم نہ آیا اور میں اپنے کاروباری امور سر انجام دینے نکل گیا۔ اس واقعے کو ابھی 3-4 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ شام پر بیرونی قوتیں حملہ آور ہو گئیں اور میرا سارا کاروبار پہلے جھٹکے میں بند ہو گیا۔ میرا نقصان صرف کاروبار کا نہیں ہوا، بلکہ ایک فضائی حملے میں میرا سارا خاندان مارا گیا۔ وہ عورت خوش قسمت تھی جو اپنی بیٹی کے ساتھ مر گئی، میں تو اپنی فیملی کے ساتھ مر بھی نہ سکا اور ایک ایک سانس کی بھیک مانگتے ہوئے موت سے بدتر زندگی گزار رہا ہوں۔ آج اپنا سب کچھ لٹانے کے بعد میں اس نظریے پر پہنچ گیا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کمزور ہونے کی وجہ صرف اور صرف ان کے دلوں سے خوف خدا اور رحم دلی کا اٹھ جانا ہے۔ آج اہل عرب کے باشندے بیلی ڈانس دیکھنے، اونچی بلڈنگ بنانے اور نائٹ کلب میں جا کر عیاشی پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس برما، کشمیر، افغانستان اور عراق جیسے ممالک میں اغیار کے ہاتھوں لٹتی عزتیں اور بھوک کے ہاتھوں خودکشی کرتے ہوئے لوگ ان کو نظر نہیں آ رہے۔ در حقیقت یہ لوگ دور عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی دولت کو اپنی عیاشیوں پر ضائع کر رہے ہیں، اور دوسرا صاحب حیثیت ہوتے ہوئے فقط اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات سے لاکھوں لوگوں کی جان بچا سکنے کے باوجود اپنی دنیاوی آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے امت محمدی کے اپنے مسلمان بھائیوں سے نظریں چرائے ہوئے ہیں۔ بس سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مسلمان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اگر آج بھی مسلمان خوف خدا سے ڈر کر متحد ہو جائیں تو ساری دنیا پر فتح پا سکتے ہیں۔ ہنگری کے سفیر بتاتے ہیں کہ شام کے بزنس مین کی گفتگو ختم ہوئی، ساتھ ہی ہماری واک بھی ختم ہو گئی اور ہم لوگ اپنے اپنے کمروں کی طرف چل دیے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو مجھے میرے دوست کی موت کی خبر ملی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے یہاں سے نکلا، مگر راستے میں قابض فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ اس کی موت کا مجھے دکھ ہوا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنی کامیابی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی
کہ وہ اعمال جو مسلمان چھوڑ چکے ہیں، جن میں سے سب سے بڑے عمل ایمانداری اور رحم دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، وہ اعمال ہم کافروں کے اندر آ چکے ہیں، ہم نے اپنا لیے ہیں، اسی وجہ سے آج دنیا پر ہم لوگ راج کر رہے ہیں۔ آپ نے اس دوست کی موت کے بعد میں باقاعدگی سے فلاحی اداروں کو چندہ دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں اپنی حقیقت کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنا ہوگی۔ دوسروں، یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ آپ کو دیتا ہے تو غریبوں کا بھی حال پوچھیں۔ یہ نہیں کہ لاکھ آپ کو مل رہا ہے اور لاکھ ہی آپ کا، نہیں، اس میں سے 80 لگا لو۔ اللہ نے آپ کو دیا اسی لیے ہے کہ یہ آگے تقسیم کرو۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ کہتا ہے چلو یار 70 استعمال کر لے، چلو 80 کر لے اور 90 کر لے، لیکن 10 تو غریبوں کو آگے دے دے۔ اگر دوستو آپ اس پر عمل کریں گے کہ آپ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو دیکھنا آپ کی کمائی میں اللہ کتنی برکت پیدا کرتا۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔